بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد اشفاق آپ کے سامنے نئی ویڈیو بلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہم ایز اے کامن آدمی کی طرح تجزیہ کریں گے پاکستان کے داخلی معاملات پر اور خارجی معاملات پر کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے دشمن کون ہیں، پاکستان کی سب سے بڑے مسائل کیا ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے، مہنگائی پر بات کریں گے جو ایک ہمارا سب کا ایک باہم مسئلہ ہے، ہم سب کو اس کا سامنا کرنا پڑتا، امیر ہو یا غریب ہو، اس پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے خارجی محاذ پر۔ پاکستان کے دو بڑے پڑوسی، دو جوہری ایٹمی طاقت رکھنے والے اور سب سے دنیا کی بڑی فوجیں رکھنے والے کئی ماہ سے آپس میں گتھم گوتا ہے، جس میں ہندوستان کو بہرحال ہزیمت، ذلت، رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا ہزاروں کلومیٹر کا جو علاقہ ہے وہ چائنا کے قبضے میں جا چکا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان بڑی فوج، اتنی بڑی ٹیکنالوجی کا مالک کیوں چائنا کو جواب نہیں دے پا رہا، جبکہ اسے امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ، جاپان اور اسرائیل کی کھلم کھلا آشیرواد حاصل ہے، اور اس کے ساتھ کئی ایسے ملکوں کی خفیہ آشیرواد بھی حاصل ہے، سرپرستی حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چائنا پر حملہ نہیں کر رہا۔ آج اس کی سب سے بڑی وجہ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ ہے پاکستان، کیونکہ ہندوستان کو یقین ہے کہ اگر ہندوستان اور چائنا کی جنگ چھڑی تو پاکستان کی جو مضبوط آرمی ہے وہ کشمیر میں گھس جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کے حکمران، پاکستان کی فوج اتنے زیادہ ہندوستان کے خلاف کبھی بھی یکجا نہیں ہوئے۔ اگر پاکستان کا وزیر اعظم ہندوستان کے خلاف تھا تو فوج نہیں تھی، لیکن آج حالات بدل چکے ہیں۔ پاکستان کی فوج اور پاکستان کا وزیر اعظم، حکومت، دونوں ایک پیج پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آج یہ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف ہوتا تو کبھی بھی ہندوستان کو جرأت نہ ہوتی نئے قانون نافذ کرنے کی کشمیر میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسے وہ آج سے 70 سال سے وہ کشمیر پر قابض ہے، تو پاکستان کیا روکتا؟ کیا نواز شریف اسے روکتا؟ وہ نواز شریف جس نے جیتا ہوا کارگل واپس حلوے کی پلیٹ کی طرح ہندوستان کے قدموں میں ڈال دیا، وہ روکتا، وہ جنگ کرتا، یا یہ مسلم لیگ کرتی، جس کو جب عمران خان نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں میں جنگ کر دوں، تو سب کو سانپ سونکھ گیا تھا، کسی میں ہمت نہیں ہوئی جواب دینے کہ ہاں جنگ کرو۔ جب پوچھا تھا کیوں نہیں جواب دیا، اس وقت فواد چودھری نے بات کی تھی کھل کر کہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہاں جنگ کرو، ہم سب ساتھ ہیں، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوئی۔ یہ پیچھے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں کہ کشمیر کا سودا کر دیا اور یہ کر دیا۔ کشمیر کے سودا تو انہوں نے کیا ہے، کشمیر تو انہوں نے بیچا ہے۔ آج اگر دیکھیں نواز شریف کی اگر میں بات کروں تو اب جب یہ اندر گجرال سے ملتا ہے، واجپئی سے ملتا ہے، مودی سے ملتا ہے، سچن جندال سے ملتا ہے، تو اس کے چہرے کی رونق دیکھیں، یہ 20 سال کا نوجوان لگتا ہے اس وقت، جب اتنا مسکراتا ہوا کھلتا ہوا چہرہ نظر آتا ہے۔ لیکن جب کوئی پاکستان کا قومی دن ہوتا ہے، 14 اگست ہوتا ہے، 23 مارچ ہوتا ہے، تو یہ دونوں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں صدر اور وزیر اعظم، جیسے ان کو سویا ہوا کسی نے زبردستی اٹھا کر لا کے بٹھا دیا ہو۔ ان کے چہرے پر 12 بج رہے ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ تو آپ ان سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کی حفاظت کریں گے یا کشمیر کے لیے جنگ لڑیں گے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ ایک تاجر انسان کبھی بھی بہادر انسان نہیں ہو سکتا۔ سوری میں زیادہ کہہ گیا کچھ، لیکن میں جو اپنے جذبات ہیں میں اسے آپ کے سامنے پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی رائے اس سے زیادہ بہتر ہو، آپ اسے اپنی کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ دوسری بات میں کروں گا آپ سے کہ مولانا فضل الرحمان نے 2019 میں جب عمران خان تقریر کے لیے یو این او میں جا رہا تھا، اس سے پہلے ایک خط لکھا تھا یو این اے صدر اور سیکرٹری کو کہ یہ پاکستان کا نااہل وزیر اعظم ہے، یہ پاکستان کا الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، اور اس کے بہت سارے اس نے کچھ ایسی باتیں لکھی جو مجھے نہیں پتہ، لیکن سنا ہے کہ لکھی ہیں کہ اسے صدارت نہ کرنی دی جائے پاکستان کی طرف سے یو این او میں۔ ناظرین، آپ کی دشمنی ہے، آپ کی سیاست ہے، سیاسی مخالف ہیں، اسے آپ پاکستان کے اندر رکھیں، پاکستان کے باہر لے کر نہیں جائیں۔ یہ آپ کو زیبہ نہیں دیتا۔ آپ باہر جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو آپ پاکستان کے ایمبیسیڈر ہوتے ہیں، پاکستان کے سفیر ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ پاکستان کی برائی کریں دوسرے ملکوں میں جا کر، یہ ایک عالمی فورم میں جا کر آپ اس طرح پاکستان کے خلاف خط لکھیں۔
یہ وہی میمو گیڈ والی بات ہوگی کہ کس طرح صدر زرداری اور اس کے جانشینوں نے جو خط لکھا تھا اور بعد میں پھر اسے پورا پروٹوکول دے کر واپس بھی بھیج دیا، آج تک وہ باہر ہے وہ غدار۔ تو یہ ہے اپنے جمعیت اسلام کے جو لیڈر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب۔ ان کی بات دوسری بات یہ ہے کہ نیب نے جو ان کے خلاف جو ابھی گھیرا کس رہے ہیں، تو اس میں اربوں روپے کی جائیداد آپ کی نکل رہی ہے، کہاں سے نکل رہی ہے؟ اس کا جواب تو دینا چاہیے۔ لیکن آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم افغانستان بنا دیں گے۔ یہ کس قسم کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ کس قسم کی آپ حب الوطنی کا یہ درس دے رہے ہیں اپنے نوجوانوں کو، اپنی پارٹی کو، یہ پاکستان کو، یہ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ؟ کہ آپ سے جب کوئی سوال پوچھے تو آپ پاکستان کو کبھی فلسطین، کبھی افغانستان اور کبھی کشمیر بنا دیں گے۔ اس طرح نہیں ہوتا سر، آپ کو جواب دینا ہے ایک مہذب انسان کے۔ آپ ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، ایک آپ اسلامی لیڈر ہیں، آپ کی ایک مذہبی جماعت بھی ہے، سیاسی جماعت بھی ہے، تو آپ نے اسے جواب دینا ہے۔ 10 سال آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، ہر سال آپ کو 5 کروڑ ملتا تھا، یہ 50 کروڑ یہ بنتے ہیں۔ اگر آپ اسی کو لگا لیں تو پھر بھی آپ کی اربوں روپے کی جائیداد نہیں بنتی۔ آج تک آپ نے کسی فورم پر 50 کروڑ کا آپ نے حساب نہیں دیا کہ وہ کہاں لگا، کس بات پہ لگا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ بات آپ سے پوچھے، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کو لینے نہیں دیا ہندوستان کو۔ آپ نے آج تک کیا کیا ہے مولوی صاحب؟ آپ نے سوائے ملک میں ایک نئی پالیسی اور ہر جگہ فٹ ہونے کی پالیسی اپنائی ہے، اور کچھ نہیں کیا آپ نے۔ نہ آپ نے اسلام کی خدمت کی، نہ آپ نے پاکستان کی خدمت کیا۔ تو یہ ہیں آپ کے جناب علم مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کے بارے میں کچھ باتیں کی تھی میں نے۔ سوری اگر کوئی میں غلط بات کہہ گیا ہوں تو میں معذرت کروں گا یہاں بھی اور ہر جگہ بھی، لیکن یہ بات اگر غلط ہے تو آپ کو اس کو جواب دینا چاہیے۔ دوسری بات رہے گی مریم کی۔ مریم نے اب جو نیا بیانیہ شروع کیا ہے پارٹی کو اپنے انڈر لینے کا، اور اس کا باپ جو باہر بیٹھ کر وہ 36 صفحات کے وہ صفحے پڑھ کے اور یہ کہتا ہے کہ میں بھاگنے والا نہیں ہوں، اور یہ مریم نواز شریف جو کہتی تھی کہ عمران خان تمہیں بھاگنے نہیں دوں گی، میں خود بھاگنے کی تیاری کوشش کر رہی ہے، اس کا پورا خاندان باہر ہے، بھاگا ہوا ہے۔ یہ کس کو بتا رہے ہیں، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ آج یہ کہہ رہی ہے کہ اے پی سی کی وجہ سے یہ تمام پکڑ دھکڑ ہو گئی۔ جون 2 میں شہباز شریف کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہوا تھا، آج 3 مہینے 26 دن کے بعد اسے گرفتار کیا گیا ہے۔ کیا یہ عمران خان کا حکم تھا؟ تو پھر کیوں نہیں نیب نے گرفتار کیا؟ آپ سیدھی طرح پھر کہیں کہ عدالت نے عمران خان نے عدالت پر وہ کیا ہے، اپنا حکم چلایا اور عدالت نے گرفتاری دی ہے۔ آپ کیوں عوام کو گمراہ کریں؟ آپ سیاست کریں، دشمنی مت کریں پاکستان کے ساتھ۔ سیاست آپ کا حق ہے، آپ ایشوز پہ بات کریں، پاکستان کے ایشوز کو اٹھائیں۔ مہنگائی ہے اس وقت، پاکستان کی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہر عام انسان مہنگائی میں پس رہا ہے، سامنا کرنے میں۔ ہم بھی کہتے ہیں مہنگائی ہے اس وقت۔ اگر آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش کا 1 ٹکا پاکستان کے 2 روپے کے برابر ہو گیا ہے۔ پاکستان کی ڈالر ٹھیک ہے عمران خان سے کنٹرول نہیں ہو سکا، مہنگائی کچھ خود ساختہ ہے، اور کچھ شاید وزیروں کی اور بہت ساری خامیاں ہیں حکومت میں۔ کئی جگہ پہ حکومت اچھا پرفارم کر رہی ہے، دنیا میں پاکستان کا بہتر نام ہو رہا ہے، پاکستان کا تجارتی خسارہ کم ہو رہا ہے، ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں، امپورٹ کم ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں، کئی اور اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں۔ وہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح پاکستان عالمی فورم میں اچھی رینکنگ ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہر چیزیں ایک دم صحیح نہیں ہو سکتی، اس کا وقت لگتا ہے۔ اور یہ آپ کا کام ہے کہ اب ان کو آپ ٹیکل کریں، نہ کہ آپ اپنا بیانیہ لے کے چلیں فوج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف۔ یہ بیانیہ اب نہیں بکے گا۔ اگر آپ کے ساتھ چند 100 لوگ ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پورے پاکستان کے عوام کے مقدر کا فیصلہ کریں گی۔ آپ پاکستان کے عوام کا مقدر کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کی کیا کریڈبلٹی ہے؟ آپ یہ پہلے ثابت کریں۔ اگر آپ ایک سابقہ وزیر اعظم کی بیٹی ہیں تو یہ کوئی کریڈبلٹی نہیں ہے۔ علامہ اقبال کا بیٹا کیوں نہیں اس کی جگہ لے سکا؟ قائد اعظم کی بیٹی کیوں نہیں اس کی جگہ لے سکی؟ کیونکہ باپ کا مقام اور ہوتا ہے، بیٹی کا مقام یا بیٹے کا مقام اپنا ہوتا ہے۔ ہم آپ کو یہ عزت تو دے سکتے ہیں کہ آپ سابقہ وزیر اعظم کی بیٹی ہیں، لیکن آپ کو یہ عزت نہیں دے سکتے کہ آپ پاکستان کی
کمانڈ سنبھالیں، یا پاکستان کا آپ پاکستان کے 22 کروڑ مسلمانوں کی، پاکستان کے 22 کروڑ پاکستانیوں کے آپ مقدر کا فیصلہ کریں۔ آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو پہلے آپ ثابت کریں کہ آپ پاکستان کی وفادار ہیں۔ پاکستان کی فوج پاکستان کے لیے قربانیاں دیتی ہے۔ ہم ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہم اپنے پاک فوج پہ ہم ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، وہ ہماری حفاظت کرتی ہے، وہ ہمارے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیتی ہے۔ آپ کس طرح پاکستان کی فوج کے بارے میں آپ اول فول بکتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرے، آپ کے جرائم کو سپورٹ نہیں کرے، اس لیے آپ پاکستان فوج کی مخالفت کر رہی ہیں۔ آپ اپنے کیس لڑیں۔ آپ کی 3 سال سے اوپر ہو گیا آپ کا کیس لگا ہوا ہے، تو آپ نے کیا آپ کو اس عدالت میں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا کہ آپ نے اچھے وکیل کر کے کتنا لمبا کیس کیا؟ کیا آپ کو موقع نہیں دیا گیا؟ پھر آپ کہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ آپ کیس لڑیں، مزید لڑیں۔ آج آپ کس طرح دنیا میں دیکھیں، کیا کوئی اس طرح مجرم باہر بیل پر نکل کے سیاست کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ یہ آپ لوگوں کو دیا ہوا یہ تمام فیسلٹیز، کس طرح ایک مجرم، ایک 10 سالہ سزا یافتہ مجرم باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف تقریریں کر رہا ہے، بیانیے بیچ رہا ہے، آپ یہاں بیٹھ کر اس کے اکاؤنٹ بنا کر دنیا کو بیوقوف بنا رہی ہیں۔ یہ نوسر بازی کب تک چلے گی؟ اب ہر ایک سچ کے ساتھ 3 جھوٹ بولتی ہیں۔ کیا یہ ایک لیڈر کا معیار ہوتا ہے؟ آپ یو ٹرن خان کو بولتی ہیں، آپ جو جھوٹ ٹرن کر رہی ہیں آپ بار بار، تو اس کا آپ کو نقصان ہو رہا ہے۔ پارٹیاں اس طرح نہیں چل کرتی، سیاست اس طرح نہیں ہوتی۔ آپ نے سیاست کرنی ہے تو آپ اپنا قد بڑھائیں، اپنا معیار بڑھائیں، اپنا وقار بڑھائیں، تاکہ کسی کو آپ کے کردار پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ آپ جب بات کریں تو عوام کی بات کریں تو آپ کے مخالف بھی بولیں کہ ہاں بات ٹھیک کر رہی ہے۔ آپ کوئی بات ہوتی ہے تو معلم جبہ اور اس کی صرف آپ کے پاس وہی ہے، اور یہ حلیمہ خان ہے۔ حلیمہ خان کوئی سیاسی عہدہ نہیں تھا اس کے پاس، اس کا ٹیکس کا ایشو تھا، اس نے کلیئر کیا۔ اس کے پاس کوئی سیاسی پوسٹ نہیں تھی، کوئی پبلک عہدہ نہیں تھا اس کے پاس، ٹیکس کا ایشو تھا۔ اس کو آپ بار بار اس کو بیان کرتی ہیں۔ یہ ریٹائرڈ جنرل عاصم باجوہ کے بارے میں آپ لوگ بات کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کا کام ہے کہ اس کو عدالت میں لے کے جائیں، اس کے خلاف کیس کریں، جس طرح عمران خان نے نواز شریف کے خلاف کیس کیا تھا۔ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ 22 کروڑ عوام کی نمائندہ بن کر جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آپ اس قسم کے کیس کو آپ ٹیکل کریں، آپ کچھ کر کے دکھائیں۔ یہ تقریر نہیں کہ آپ 5 ججوں کو نہیں مانتے اور یہ آپ کا ٹوٹل بیانیہ یہی ہے، ٹوٹل تقریر ہی آپ کی یہی ہے۔ تو میڈم، میں آپ سے اس بات پر یقیناً میں آپ سے موافق نہیں ہوں آپ کی اس بات سے۔ آپ اچھے بیانیے کے ساتھ آئیں، ہم آپ کی عزت کریں گے، ہم آپ کو سپورٹ بھی کریں گے۔ ہمارا عمران خان یہ کوئی نہیں، ہمارا وہ ہے لیڈر جو پاکستان کے لیے بات کرے گا، جو پاکستان کے لیے کام کرے گا۔ اگر آپ دوسرے پاکستان میں دوسرے الطاف حسین کو لانا چاہتی ہیں تو یہ آپ کی اپنے ساتھ زیادتی ہوگی۔ الطاف خان نے پاکستان کو کیا کیا؟ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکا، آپ کو نقصان پہنچایا۔ آج وہ ایک والی بنا ہوا ہے پاکستان کے لیے، آج وہ پاکستان نہیں آ سکتا۔ آپ کی والد کی بھی ہے، آپ واپس سے علاج کرانے گئے تو علاج کرائے، نہیں تو واپس آ کے سامنا کرے لیڈر کی طرح۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ باہر بیٹھ کر وہاں سے تحریکیں چلا رہا ہے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ جو مجرم ہے وہ مجرم ہوتا ہے، جو صحیح ہے اسے صحیح کہنا چاہیے۔ یہی ہے وقت کی آواز۔ ناظرین، پھر انشاءاللہ بات ہوگی، میں پھر نئے اپنے کے ساتھ آپ کے سامنے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، لیکن ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔